کاری کی گنجائش ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہمارے ہاں اگر کوئی کچھ کہے گا تو کہیں گے جی یہ عورت کی آزادی کے مخالف ہیں، یہ پتھر کے دور میں لے جا رہے ہیں. وہ جو 5 10 15 سال، اس سے زیادہ تو اس کی جوانی نہیں ہے نا، پھر تو اس کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. بھئی 15 سال کی لڑکی ہے تو 15 سال کی لے آئیں گے، بہت زیادہ 15 سال 30 سال کی ہو جائے گی، پھر کہیں گے کہ نہیں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، دوسری کو ڈھونڈیں گے. وہ 15 سال کے لیے وہ جو 4 پیسے کمانے کے لیے اپنا حسن دکھاتی ہے، اس کے بعد اکثر کا پڑھتے رہتے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپیلیں کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، جی پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ فنکاری کے نام پر، اسٹار بننے کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. عورت نے اگر کوئی نام کمانا ہے، علم میں کمائے، تقوی میں کمائے، کسی کمال میں، چہ جائے کہ اپنی اس نسوانیت کو خراب کرے. حضرت رابعہ بصری کا نام ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کس حوالے سے ہے؟ تقوی کے حوالے سے ہے، نیکی کے حوالے سے ہے، بھلائی کے حوالے سے ہے. اور یہ اب اس طرح کے نام دلیں کہ جی فلانی گلوکارہ ہے، وہ فنکارہ ہے، او جی عظیم فنکارہ ہے، پتہ نہیں. اچھا اب مجھے آگ لگتی ہے اس وقت جب ایسے جملے سنتا ہوں. ناچنے والی، گانے والی، اپنا جسم دکھانے والی اگر اس کو شہرت مل جائے تو کہتی مجھے اللہ نے عزت دی ہے. اس کو اپنی برائی کو کہتے ہیں اللہ عزت دے رہا ہے کہ میرا نام ہو رہا ہے، مجھے دنیا کے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اتنے پسند کرتے ہیں. یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ اچھا ہمارے ہاں زلزلے آئے، سیلاب آئے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی پھر ناچ گانے کا پروگرام کرو، فنڈ جمع کرنا. اور جس کی وجہ سے سیلاب آیا وہی کام پھر کرنے لگے ہو. توبہ کرو، اس گناہ سے بچو. نہیں جی وہی کام دوبارہ کرو، پیسے جمع کرو تاکہ ان کی مدد کریں. تو وہ مدد ہوگی یا اس کا الٹا اور زیادہ ہم گناہ گار ہوں گے؟ سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں تو خشک اور کڑوی، لیکن ہمیں سمجھنی چاہیے. عورتیں جمع ہوئی ہیں کہیں، محفل ہے ان کی آواز مردوں میں نہیں جانی چاہیے. عورت اذان بھی نہ کہے. میں نے آپ کو اس کے لیے بتایا بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اجازت دی تھی نماز پڑھانے کی عورتوں میں، لیکن فرمایا تھا اذان کے لیے مرد کو بلانا، وہ باہر آ کے اذان دیتا تھا. ذکر جہر، جہر کے معنی آواز کے ساتھ کھلا، سر کے معنی چھپا کر. ذکر سری، ذکر خفی یا ذکر جہری مرد حضرات کرتے ہیں. عورتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں میں جائے، منع کیا گیا ہے. اگر ان کی آواز مردوں میں جائے گی تو ثواب نہیں ہوگا، الٹا عذاب شروع ہو جائے گا. تلبیہ، عمرہ حج کرنے جاتے ہیں مرد حضرات اونچی آواز سے لبیک کہیں گے، عورتوں کی آواز اونچی نہیں ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں بیان کر کے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو. کیا مطلب؟ اتنی تفصیل سن لی ہے. کوئی ہوگا جو کہے گا کہ میں بچ گیا ہوں، یہ گناہ نہیں کیا، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. سب کے سب توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. کوئی ہوگا جس سے کوتاہی نہیں ہوتی ہوگی. ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، باقی تو چلتا ہے. اس پر ایک حکایت چھوٹی سی، ایک کم سن بچہ سمجھ لیں آپ یا لڑکا کہہ لیں، رو رہا ہے خدا کے خوف سے.
اللہ کے ڈر سے. کسی نے کہا تو نے تو ابھی گناہ کیا نہیں ہے, کم سے نہ تو اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, جب وہ چولہا گرم کرنے لگتی پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے, بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے. سمجھنے کے لیے دیکھیں کیسی بات کی اس نے. اور یہ چھوٹے گناہ, چھوٹوں کے ہوں بڑوں کے ہوں, چھوٹے گناہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے, اور چھوٹے جو ہیں وہ تو نہیں. گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کر کرنا, ہو جائے تو توبہ کرنی ہے, لیکن یہ کہ چھوٹا ہے لہذا کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ تعالی بچائے. سب کے سب جتنے ایمان والے ہیں پوری تفصیل سنا کر کہا گیا توبہ کرو. اب میں نے ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہیں. سب کے گھروں میں الا ماشاء اللہ, جب میں الا ماشاء اللہ کہہ دیا تو کیا مطلب, مگر جن کو اللہ نے بچا لیا, جو اللہ کی عطا سے بچے ہوئے ہیں, یعنی سب نہیں لیکن کسی حد تک سب. شادی بیاہ کا موقع جب آتا ہے یا کوئی اور گھر میں پارٹی ہے, معلوم ہوا جی آج فلانے کی سالگرہ ہے, اس کی شادی کی سالگرہ ہے, فلاں تقریب ہے, عورتیں بچیاں بناؤ سنگار کرتی ہیں اور کسی کے سامنے بھی آنے سے کتراتی نہیں, بلکہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے, سیگریگیٹڈ نہیں ہوتی ہے, مکس ہوتی ہے, سب جمع ہیں. خاص طور پر لڑکے لڑکیاں مہندی کے نام پر, مائیوں کے نام پر, ڈانڈیا کے نام پر, آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت اونچی, جو کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں. مگر وہ کہیں کہ نہیں جی بچے ہیں خوشی ہے, تو اتنا کہنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا. اسی طرح وہ لڑکیاں جو جتنا بناؤ سنگار کرنا تھا اور جن کو دکھانا تھا ان کے سوا دکھا رہی ہیں, بھلے وہ شادی کا موقع ہو, پارٹی کا موقع ہو, وہ گناہگار ہوں گی. کیا ہوں گی؟ اونچی کہیے گا, ہاں گناہگار. کچھ اب تو بہت لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے, ویسے بھی چوری کی وجہ سے بھی, نظر لگنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے سنبھال لیا اپنے آپ کو. ورنہ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز اور بری کی نمائش, لڑکی والوں کی طرف سے جو دیا جائے جہیز, لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے اس کو بری کہتے ہیں. نمائش باقاعدہ سجا کے رکھا جاتا تھا, اور اس میں جتنے آئے ہیں لوگ مہمان ان کو دکھانا. ایسی سوچ پر افسوس. کیا کہا میں نے؟ لوگوں کو دکھائیں, ایسی سوچ پر. بہت گھٹیا ذہنیت کی باتیں ہیں یہ. پنجاب میں بھی تھا, سندھ میں بھی تھا, بہت ابھی بھی ہے بعض جگہوں پر. سجاتے ہیں, دکھاتے ہیں. اور یہ بچوں کے لیے سامان ہے یا نمائش لگی ہوئی ہے, کوئی دکانداری ہو رہی ہے؟ اے انسان تو نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا, کیا ہو گیا؟ اچھا نقصانات الگ. مثلا آپ کو 4 پیسے ملے, آپ نے اچھی طرح سجا لیا, اچھے جوڑے. رشتہ داروں میں دیکھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں, ان پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ کیا؟ پھر وہ بچیاں جو دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ملے اور نہیں ملے گا تو ان کا کیا حال ہوگا, یہ سوچ بھی دیکھیں. اچھا اس موقع پر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے, رشتہ داروں میں الزام ایک دوسرے پر, اب کس کو کہیں کس کو نہ کہیں.
کسی کا نام لے دیں، کچھ کر دیں، پوری خوشی کی تقریب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ عجیب باتیں ہیں یہ. ہم لوگوں نے ایسی چیزیں نکالی. پھر اس میں مکس اجتماع ہو رہا ہے، اس میں باقاعدہ کبھی کبھی تو کوئی بیٹھ جاتا ہے، وہ دکھانے بتانے لگتا ہے یہ فلانے کا جوڑا ہے، یہ فلانے کا جوڑا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہاں ہے، یہ وہ چیز ہے. جیسے نیلام لگا ہوا ہے، بولو کس چیز کی بولی لگانی ہے. عجیب سی باتیں ہیں. تو جہاں بھی ایسا اختلاط کا مطلب مکس ہو جانا مرد و عورت. ہمارے ہاں تو اسکول کالج کو ایجوکیشن، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہتے ہیں جہاں الگ پڑھتے ہیں وہاں زیادہ بگڑتے ہیں، جہاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں پر نہیں بگڑتے. آگے سے یہ جواب دیے جاتے ہیں. یعنی جو بھی شریعت کے خلاف بات کریں گے آپ نے اس کی دلیل دینی ہے. تو یہ دلیل یہاں بیان کر لو گے، اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ یہ شرعی فرامین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ اونچی آواز نہیں آئی. گناہگار کو. اچھا جواب ہے. توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت آپ نے کہا گناہگار کو. اب میرے سے جملہ سن لیں. توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت اس کو ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے. اور توبہ کرنی ہے تو کریں، وہ میں کیوں کروں؟ تو جو اپنے آپ کو کسی طرح اچھا سمجھے یا یہ سمجھے میں گناہ نہیں کیا یا مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ کر کے توڑنا یہ ہمارا کام ہے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ بھی توڑی ہے پھر توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں. حالانکہ یہ مذاق ہوتا ہے. توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، مگر توڑتے ہیں تو خود توڑی ہے پھر بھی توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند. ہاں مذاق نہ ہو کہ جی جب بھی گناہ کروں گا توبہ کر لوں گا. نہیں، توبہ کرنی ہے. کبھی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے. 100 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لے. مگر ہم نے توبہ کو مذاق بنایا. وہ کھڑی شریف والے میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی. پوٹھواری زبان ہے ان کی. 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی. پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی. اللہ 100 مرتبہ میں نے توبہ کی، 100 مرتبہ توڑ دی، کیونکہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو گیا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا نہیں. عادت، اللہ معاف کرے. انسان بڑا کمزور ہے. اس انسان کو اللہ تعالی نے نوازا کہ تو کمزور ہے، تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ رحمت ہے تیرے لیے کہ تیرے لیے توبہ رکھتی ہے. غلطی ہو جائے تو توبہ کیا کرنی ہے؟ اونچی. اور ہم تو اکڑتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بلکہ ہمارے ہاں گناہ کی تعریف، کسی سے میں پوچھوں گناہ کس کو کہتے ہیں تو کہیں گے وہ برا کام جو کوئی دوسرا کرے. جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں، جو دوسرا کرے تو گناہ. ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے، دوسرے سے ہوئی اللہ اس کو پکڑے. عجیب مزاج بنا لی ہے ہم نے. اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے. میرے دوستو، یہاں میں ایک آپ کو راز کی بات بتا دوں.
ایھا المؤمنون. میرا رب بڑا کریم ہے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف، اللہ کے لیے توبہ کرو جمیعاً، سب کے سب. ایھا المؤمنون، اے مومنو. اللہ نے ان پوری تفصیل میں کسی ایک کے لیے نہیں کہا، سب کو کہہ دیا. سارے مومنوں توبہ کرو، تمہارا پردہ رہ جائے. تمہارا پردہ رہ جائے. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے کہا نا یہ بڑے کرم کی بات ہے، راز کی بات ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد، ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کا بال مبارک مانگ لیا. خواب میں ہی مانگ لیا، حضور نے خواب میں دے بھی دیا. وہ جب جاگے تو ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے اس کو ایک صندوق میں ادب سے رکھا. سال میں کھولتے تھے، موقع تہوار آیا زیارت کراتے تھے. محفل میں بندے جمع، صندوق کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھل نہیں رہا. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. اللہ والے تھے، صندوق کو ایک طرف رکھ دیا. فرمایا گرمی لگ رہی ہے، چلو سب غسل کرتے ہیں. سب کے سب کو لیے اشارہ تھا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب. کیوں؟ ایک شخص ناپاک بیٹھا ہوا تھا. اس پورے ہجوم میں ایک شخص ناپاک بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا تھا. اب وہ اس کا نام لے کے کہتے تو اس کا بھرم نہ رہتا. سب کا پردہ رکھنا تھا. فرمایا چلو سب غسل کرتے. پردہ رکھنے کی بات، یہاں اللہ نے پردہ رکھا ہے. اور سارے کے سارے ایمان والو اللہ کی طرف. یہ ساری لسٹ سن لی ہے نا. یہ نہیں کہ فلانا جو ہے وہ یوں، فلانا، سارے ہی توبہ کرو. تو یہ راز رکھا ہے، پردہ رکھا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی اس مہربانی کو اپنے اوپر انعام سمجھیں. زیادہ بگڑنے کی کوشش، ہم ڈھیل کو سمجھ لیتے ہیں ہم پر مہربانی اور بگڑتے چلے جاتے ہیں. بگڑنا اللہ نے یہاں، اب دوسری راز کی بات بتاؤں. ایک تو یہ کہ سب کو کہا، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے مجرموں توبہ کرو. اے مجرموں، اوپر پورے جرموں کی لسٹ آئی ہے، اے مجرموں توبہ کرو. نہیں، اے مومنوں توبہ کرو. اگر مجرم فرمایا جاتا تو پھر رسوائی ہوتی. یہاں پتہ چل گیا جب دنیا میں اللہ پردہ رکھ رہا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں رکھے گا. اللہ مولانا روم فرماتے ہیں گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد. جب اللہ چاہتا ہے کسی کے پول کھولنا، کسی کے پول کہتے ہیں نا آپ کے ہاں، کسی کا پردہ کھولنا ہے، اس کے عیب نظر آئیں دوسروں کو، تو ایسا بندہ جس کے اللہ پول کھولنا، تو اس کے منہ سے اللہ کے پیاروں کی برائی نکلتی ہے.
وہ اللہ کے کسی پیارے کی بے ادبی کرتا ہے، پھر اللہ اس کے پول کھول دیتا۔ ولید بن مغیرہ چھپا ہوا تھا، مگر جب نبی کو معاذ اللہ اس نے مجنون کہا، دیوانہ، پاگل کہا، اللہ نے اس کا حرامی ہونا بیان کر دیا۔ اصلی نہیں ہے یہ، پڑھ لیں قرآن۔ تو یہ ہمارا پردہ رکھا جاتا ہے تو یہ ہم پر انعام ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں جو رسوا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ کہیں مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اے اللہ، جب اس دنیا میں شاہ و گدا کے سامنے تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا تو عالم آخرت میں جب سارے جمع ہوں گے اس دن بھی رسوا نہ کرنا۔ ہمیں بخش دے، ہمیں شرمسار نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب خلیل اللہ، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت میں، معاشر میں، سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ آواز۔ جب میں کہلوانا چاہوں ساتھ دیا کرو۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا، نبی کبھی بھی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہوتا ہے۔ وہ نبی ہے، معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے رسوا نہ کر۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ جب وہ نبی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ لیکن اب اپنی شان بھی سن لو۔ وہ تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہ دعا کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی